مال دولت یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور بعض موقع میں اس کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ مالی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو خود اپنے بارے میں آ کے کہتے ہیں کہ زندگی میں بڑا کچھ کیا ہے لیکن کامیابی نہیں ملی، اور اس کامیابی کو وہ مالی کامیابی قرار دیتے ہیں کہ ہم کوئی زیادہ دولت نہیں جمع کر سکے، تو وہ سمجھتے ہیں شاید بالکل ناکام ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے نہیں سیٹ ہو رہے، اب اس سے مراد بھی یہی لیتے ہیں کہ ان کا ہاتھ پیسوں تک نہیں پہنچ رہا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچی کی شادی کرنی ہے، حالات ساتھ نہیں دے رہے، تو اس کے مراد بھی یہی ہوتا ہے کہ پیسے کوئی نہیں۔ تو ہر دوسرا تیسرا آدمی مالی پریشانی کا ذکر کرتا ہے، مالی معاملات میں الجھا نظر آتا ہے، اور پھر عجیب سا ایک مزاج بن گیا ہے قوم کا کہ نہ کسی کو یہ پرواہ رہی ہے کہ کتنے دن ہو گئے نماز پابندی سے نہیں پڑھی جا رہی، نہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کتنا زمانہ بیت گیا ہے، بلکہ بہت سارے تو ایسے ہیں جو رمضان میں قرآن پاک کھولتے ہیں پھر اگلے رمضان میں ہی جا کے کھولتے ہیں، اس کی فکر نہیں لوگ کرتے۔ صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ہفتے میں ایک دن بھی اپنے رب کی یاد میں رو نہیں سکا اور ایک دن بھی تو حضور علیہ السلام کے لیے رو نہیں سکا، تو پھر تو اپنے مقدر پہ رو کہ پورا ہفتہ ہی گزر گیا ہے، تیرے آنکھ میں آنسو نہیں آئے اللہ کے لیے۔ تو جو پریشانی ہونی چاہیے تھی وہ ہے ہی نہیں، دل سخت ہو گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان پریشانیوں کا ذکر کرتے تھے کہ دل سخت ہو گیا ہے، طبیعت لگ نہیں رہی، ان چیزوں کا۔ ہمارے ہاں ایک ہی پریشانی ہے جو مالی پریشانی ہے، پیسہ کس طرح زیادہ بن سکتا ہے، کس طرح کر کے زیادہ آ سکتا ہے، اور کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگ امیر ہو جائیں، یہی ایک پریشانی ہے۔ وظیفہ بھی اسی لیے پوچھا جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، پیر بھی اسی لیے پکڑا جاتا ہے، بہت سارے لوگ مسجد کی حاضری بھی اسی لیے دیتے ہیں۔ او بھائی، مالی پریشانی پہلی بات تو یہ کہ اتنی بڑی پریشانی نہیں جس کو سوار کیا جائے۔ آیت پڑھوں گا قرآن پاک کی، اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری پریشانیاں تو قرآن مجید کے لفظوں سے دور ہو جائیں گی۔ سورہ ہود ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے، 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ کیا انداز ہے، اور میرے رب کا کتنا من مو لینے والا اور دل کو چھو لینے والا انداز ہے۔ رب کریم نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض، فرمایا نہیں زمین پر کوئی بھی ایسا چلنے والا، زمین پر کوئی ایسا نہیں جو چلتا ہو، الا علی اللہ رزقھا، جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو۔ زمین پہ کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری رب کریم کی نہ ہو۔ ذمہ داری رزق کس کی ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے، کس کی ذمہ داری ہے جی؟ اللہ۔ دیکھیں، غور فرمائیں، یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے اس آیت کے تحت کہ فرمایا جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہماری عقل کے مطابق ہم سے بات کی ہے، ورنہ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے رزق اس کا بھی اللہ کے ذمے ہی ہے۔ یہاں جو فی الارض کے لفظ ہے زمین پہ، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم نے تو صرف یہ دنیا دیکھی ہے نا، تو جس جس کو تم نے دیکھا ہے وہ سب کھاتے اللہ کا دیا ہوا ہی ہے۔ تو جو ہم نے دیکھا تھا رب کریم نے اس کے مطابق ہمیں سمجھا دیا۔ فرمایا کچھ تو تم نے دیکھے نہیں، چلو ان کی تم سے بات نہیں کرتے، پر جو تم نے دیکھے ہیں ان سب کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید کی جب ترجمانی کرتے، وضاحت کرتے، تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اشکال رہنے نہیں دیتے تھے، کوئی اشکال نہیں رہنے دیتے تھے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے سویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں۔ کس پہ بھروسہ رکھنا ہے؟ نکلنا تمہارے ذمے ہے، یہ نہ کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہیں آئے گا، نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے، جتنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے، رب کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا، وہ ضرور تمہیں رزق پہنچائے گا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے گا؟ تو ذرا حضور کے لفظوں کا حسن بھی دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو، جب وقت آتا ہے تو انسان پاکستان میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، جدہ میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، مکہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں وقت پھر بھی آ جاتا ہے. فرمایا جس طرح موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے نا، اس طرح تمہارا رزق بھی تم جہاں موجود ہوتے ہو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں؟ تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے. فرمایا سویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے، حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے، ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے، ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے. انہیں خبر نہیں ہوتی، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں. نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر، شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا. میں کہتا ہوں سوچ کتنی کمزور ہے اس آدمی کی جو کہتا ہے کیسے ملے گا. کتنی کمزور سوچ ہے. جو رب بیل کو روزی دیتا ہے، بکری کو روزی دیتا ہے، اس زمین اس دھرتی پہ اگر بسنے والا اونٹ بھوکا نہیں سوتا، چلے یہ تو پالتو جانور ہوتے ہیں، اس دھرتی پر بسنے والی اگر بلی اور کتا روٹی کھا کے سوتے ہیں تو اشرف المخلوقات ہے. تو نے اپنے ذہن میں کیا ٹینشن پال لیا ہے کہ نہیں آئے گا تو مر جاؤں گا، کیا بنے گا، کس طرح ہوگا؟ تو کیوں اتنا پریشان ہو گیا؟ بھائی مالی پریشانی سب سے زیادہ اس بندے نے اوڑھ لی ہے جس کی توکل کی بات کمزور ہو گئی ہے. تو سیدھی توجہ اپنے رب کریم کی جانب رکھ، سیدھی توجہ اللہ کی جانب کر. رب فرماتا ہے ذمہ تیرا نہیں، ذمہ میرا ہے. لیکن تنخواہ ایک آتی ہے گھر میں، جب ایک بچہ ہوتا ہے تو تب بھی کام چلتا ہے، جب اللہ 2 بچے دے دے پھر بھی اس تنخواہ سے کام چلتا ہے، جب 3 ہو جائے پھر بھی چلتا ہے، جب 4 ہو جائے نہیں. آپ نہ بھی بولے تو بات تو صحیح ہے، بہرحال کام پھر بھی چلے. اسی تنخواہ میں سے جب بندہ بڑے بیٹے کی شادی کر کے بہو بیاہ کے لے آئے تو پھر بھی کام چلتا ہے. اور جب اس بیٹے کو اللہ بچے عطا کر دے تو اسی گھر میں، اسی آنگن میں، اسی چھت کے نیچے کام چلتا ہے. تو پھر تو مان جانا کہ چلانے والا تو نہیں، چلانے والا کوئی اور ہے. پھر تو مان جا کے چلانے والا کوئی تو اس وقت جب تنخواہ تیری لگی تھی تو کہتا تھا ابا بھی میری شادی نہ کر، میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا. تو وہی شخص ہے جس کی چھت کے نیچے پھر 1.5 درجن پوتے بھی پل رہے ہیں اور گزارا ان کا بھی ہو رہا ہے. تو رزق کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا ذمہ. اب ہمیں پتہ ہے پہلی بات تو پریشانی اس لیے اتار دینی چاہیے کہ ذمہ ہمارا ہے ہی نہیں. اب دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. حکیم بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور اسے پتا بھی ہے کہ دینا کس طرح ہے. اب ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو بندہ پجاروں میں بیٹھا ہے وہاں اسے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، وہ میرا حق تھا. تجھے زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو؟ بول کے بتانا کس کو پتا زیادہ ہے. کیوں جی؟ تو آپ اصل ٹینشن پتہ کب لگتی ہے؟ جب بندے کہتے ہیں نہیں وہ پجاروں میری تھی، میرا حق تھا. وہ جب گزرتی ہے نا پاس سے مہران کے تو مہران والا ٹینشن بڑی لیتا ہے، حالانکہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ حق. ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں، رٹ لیں کہ جو میرے لیے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا ہے. وہ بات ختم ہو گئی. بس وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے. مسئلہ یہ ہے کہ تو اس پہ راضی ہونے کو تیار نہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے میرے نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی ہے، اور جناب علی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا. آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے، تم بھی اگر کر لو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا. کہا وہ کیا؟ حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ،
وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرے گا. بس تم 2 نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. تم 1 رکوع بھی سویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا. وہ تمہارے 313 درود شریف سے راضی ہو جائے گا. تم اس کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ. ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے. وہ حل میں مزید کی جو دوڑ ہے نا، حل میں مزید کی، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے، کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جد کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو. تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مصیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا، وہ سامنے والا پلاٹ میرے گھر کے سامنے ہے گھر کے سامنے، پر رجسٹری میرے نام کیوں نہیں. یہ مصیبت سانس نہیں لینے دیتی. موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے، دفتر سے گھر آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑی ہے کہ کبھی میری ہو جائے نا یہ والی جگہ بھی، تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام. اس نے مالی پریشانی پیدا کی. تو جس حال میں ہے، چونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے.